بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے دور کو فتنوں کا دور کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ انہیں فتنوں نے نہ صرف ہماری زندگی کے معاملات کو متاثر کیا ہے بلکہ ہماری تواجی زندگی بھی بہت متاثر ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو سب سے افضل رشتہ یعنی میاں بیوی کا رشتہ بنایا، وہ رشتہ بھی کافی حد تک بلکہ بہت زیادہ حد تک متاثر ہو چکا ہے۔ ہم ہر رشتے کا حق اس وقت ادا کر پائیں گے جب ہم اسلامی اور شرعی احکامات کو اپنا لیں گے، اور ہم ایسا نہیں کر پا رہے۔ آج ہم دو بیویوں کے کردار پر بات کریں گے کہ اللہ نے شوہر کی فرما برداری اور نافرمانی پر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان سخت بیمار ہوا، جس پر اس کی ماں نے نظر مانگی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما۔ شفا عطا فرمانے پر میں 7 دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی۔ اللہ نے اس کی دعا پر لڑکے کو شفا عطا فرمائی، لیکن وہ عورت اپنی نظر پوری نہ کر سکی۔ چنانچہ ایک رات اس عورت نے خواب دیکھا کہ اس میں ایک بزرگ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اے خدا کی بندی، اپنی نظر پوری کر تاکہ تو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکے۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ قبرستان میں میرے لیے ایک قبر کھود دو اور مجھے اس میں دفن کر دو۔ چنانچہ لڑکے نے اپنی ماں کے حکم کے مطابق قبر کھود دی اور اپنی ماں کو زندہ اس میں دفن کر دیا۔ عورت نے قبر میں دعا کی کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنی وسعت کے مطابق اپنی نظر پوری کی، اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کی جانب ایک روشن دان ہے، اور اس روشن دان سے ایک باغ نظر آ رہا ہے، اور اس باغ میں 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان عورتوں نے اسے آواز دی اور اپنے پاس بلایا، اور اس روشن دان قدرت کے حکم سے وسیع ہو گیا، اور وہ عورت باغ میں ان عورتوں کے پاس گئی۔ جا کر دیکھتی ہے کہ وہاں ایک پاکیزہ حوض ہے جہاں وہ دونوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ اس نے جا کر ان سے سلام کیا، لیکن ان میں سے کسی نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس عورت نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کیا کر رہی تھی؟ پھر تم دونوں نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس پر ان عورتوں نے اسے کہا کہ سلام تو اطاعت و بندگی ہے اور یہاں ہم اس سے روک دی گئی ہیں۔ اتنے میں وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان میں سے ایک عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنے پروں سے اسے ہوا دے رہا ہے، جبکہ دوسری کے سر پر ایک پرندہ اپنی چونچ مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پہلی عورت سے پوچھا کہ تمہاری اس فضیلت کی کیا وجہ ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ دنیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی تھی، اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے خوش تھا، بس اسی اطاعت گزاری کا صلہ مجھے اللہ نے اس صورت میں دیا۔ پھر اس نے دوسری عورت سے دریافت کیا کہ آخر تمہیں اس تکلیف کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں تھی تو نیک بخت، لیکن اپنے شوہر کی نافرمان تھی۔ دنیا سے جاتے وقت میرا شوہر مجھ سے ناخوش تھا، لہٰذا میری نیک بختی کے صلے میں اللہ نے مجھے یہ باغ عطا کیا، لیکن شوہر کی نافرمانی کے صلے میں مجھے یہ عذاب دیا۔ میری تم سے گزارش ہے کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میری سفارش کرنا، ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ جب اس مدفون عورت پر 7 دن گزر گئے تو ان عورتوں نے اس سے کہا کہ اب تم واپس چلی جاؤ، تمہارا بیٹا تمہیں لینے آیا ہوا ہے۔ جب وہ واپس قبر میں گئی تو اس کا لڑکا قبر کھود رہا تھا۔ جب لڑکا اپنی ماں کو لے کر گھر گیا تو خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت 7 دن کے بعد اپنی نظر پوری کر کے قبرستان سے واپس آ گئی ہے، تو جوک در جوک لوگ اس سے ملاقات کے لیے آنے لگے، جن میں اس عورت کا شوہر بھی تھا جس نے اس عورت سے اپنی سفارش کا کہا تھا۔ چنانچہ اس نے باغ والی عورت کے شوہر سے سارا ماجرا بیان کر دیا اور کہا کہ تمہاری بیوی تم سے معافی چاہتی ہے اور تمہاری رضامندی چاہتی ہے، جس پر اس کے شوہر نے اسے معاف کر دیا۔ پھر ایک رات اس عورت کو خواب آیا جس میں اس نے شخص کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ اے بی بی، تیری وجہ سے اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں اور میرا عذاب ختم کر دیا ہے، اللہ تیرے بھی گناہ معاف فرمائے اور تجھ سے راضی ہو۔ اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ شوہر کی فرما برداری کا کتنا بڑا صلہ ہے۔ اللہ ہماری تمام بہنوں کی اطاعت شوہر کی توفیق عطا فرمائے اور حقوق البات کی فکر کرنے اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔